عظمت یہ، میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے معاملے کو چھوڑیے، فرینچ ریولوشن اور بولشوک ریولوشن، یہ دو ریولوشن ہیں نا بہت بڑے، روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب۔ فرانس کے انقلاب کے لیے فکر دینے والے بیسیوں مصنفین تھے، والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کون کون، لیکن اس انقلابی جد و جہد کی قیادت ان میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ ایک لیڈر لیس موب تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا، اسی لیے بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا، لیکن وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب لا سکا؟ کتاب لکھ کے چلتا بنا۔ کتاب اس نے لکھی کہاں؟ اس میں بھی ایک مدد اینجلز کی تھی، دونوں نے مل کے ایک فکر مکمل کیا۔ کہاں ہوا یہ فکر مکمل؟ جرمنی میں اور انگلستان میں۔ جرمنی اور انگلستان میں وہ انقلاب آج تک بھی نہیں آیا۔ انقلاب آیا کہاں؟ روس میں۔ کس کے ہاتھوں؟ لینن کے ہاتھوں۔ معلوم ہوا کہ انقلابات کی تکمیل ہوتی رہی ہے کئی جنریشنز میں جا کر، اور یہاں انقلاب آیا ہے ایک جنریشن میں، ایک نسل انسانی، کل 20 برس فرد واحد سے بات شروع ہوئی، اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین بتمام و کمال غائب ہو گیا۔ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ ریولوشنری پروسیس کس چیز کا نام ہے، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو اس کی سورس کیا ہوگی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہی واحد ایک مثال ہے کہ ایک انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل طے ہو گئے۔ اور خاص طور پر اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مطالعہ کریں بڑی گہرائی میں اتر کر سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہاں پتہ چلے گا پہلے آپ نے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، کس چیز کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا۔ ایک وقت وہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے چیتڑے اڑا دیے جائیں، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ایک وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ کھول دیے گئے۔ کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں۔ دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا ہے کہ متضاد شخصیت ہے۔ مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور مدینے میں آ کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں، ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے، سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی گر کر صلح کر رہے، صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے، حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتائے۔ حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں، پھر یہ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں دب کر؟ یہ ساری کیفیت ذہن میں رکھیے۔ ایک وقت میں بظاہر دب کر صلح کی جا رہی ہے، 2 سال بعد ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے، خوش آمدید کر رہے ہیں کہ صلح کی تجدید کر دیجئے، اور حضور نہیں کر رہے۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے۔ ہر شے اپنی جگہ پر 100% درست ہے، اس سے ہٹا لیں گے تو غلط ہو جائے گی۔ عربی میں اسی کو ظلم کہتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک ہے۔ تو سیرت کا ایک بڑا، جس کو ان ڈیپتھ سٹڈی کہتے ہیں، گہرائی میں مطالعہ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول، کم سے کم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی حکمت عملی سے شدید اختلاف ہے۔ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا 1920 کے بعد، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں برملا کہہ رہا ہوں
اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر ان کا احسان ہے۔ یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ حدیث یاد دلائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ورنہ مشکات میں لکھی ہوئی تھی، مسند احمد میں لکھی ہوئی تھی، جامع ترمذی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں واقعہ بتا چکا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین سے جب میں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ نامانوس ہیں، اس لیے کہ ذہنوں سے نکل چکی بات ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اسی الہلال البلاغ میں انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ پہلا حصہ کون سا تھا؟ میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ حدیث ثواب هذه الامہ۔ آج ایک اور حدیث اسی باب میں سے سنیے، حضور نے فرمایا کہ میری اس امت کا عجب حال ہے، بارش کا سا حال ہے کہ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری، اسی طریقے سے نہیں کہا جا سکے گا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری، یا آخری دور جو آنا ہے جس کے آثار ہیں، وہ آخری دور جس میں اللہ کا دین غالب ہوگا پورے کرۂ ارضی پر، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ صادق المصدوق، وہ صادق اور مصدوق ہے، وہ سچے ہیں اور ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ دین کو تو غالب ہونا ہے، دین پورے کرۂ ارضی کے لیے آیا ہے، دین صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضور نے غالب کر کے دکھا دیا اور اب امت کے حوالے کیا کہ اب پورے کرۂ ارضی پر اس کا غلبہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس کسی کا بھی یہ مقصد زندگی بن جائے، میں جو کہہ بیٹھا ہوں بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کام تو ہو کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ قافلہ تو پہنچے گا منزل پر، تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں، تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو، یہ بات علیحدہ ہے۔ باقی یہ کہ ہو کر رہے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہو کر رہے گا۔ ابھی 100 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، 50 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ ہو کر رہے گا یہ۔ اور یہ جان لیجئے کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں نا جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا۔ کیا سمیہ نے دیکھا؟ یاسر نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما؟ کیا حمزہ نے دیکھا؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما؟ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، دین غالب ہو نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے، بس وہ سرخرو، وہ کامیاب۔ تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوگا، an individual determination, an individual resolution۔ آپ تو ریزولوشن جانتے ہیں نا، جو جلسے میں پاس کیا جائے، ریزولوشن ریزالو کرنا، فرم ریزولوشن، کہ آپ کا یہ اپنی جگہ پر فیصلہ ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے طے کر لیا کہ جینا مرنا سب کچھ، توانائیاں، قوتیں، سب کچھ، اوقات اور صلاحیتیں، سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگیں۔ پہلا فیصلہ یہ، پھر ضرورت ہوگی کہ اب ان ڈیپتھ سٹڈی ہو، گہرائی میں اتر کر سیرت النبی کے
جو واقعات ہیں ان کے بین السطور سے سمجھیے کہ دین کیسے غالب ہوا، اس لیے کہ اسی طریقے سے ہوگا غالب ہوگا۔ تو کمیونسٹوں سے طریقے سیکھ کر دین غالب کرنا چاہیں تو آپ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں۔ کسی اور انقلاب کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کا طریقہ کاپی کرنا چاہیں، نقل کرنا چاہیں، پاگل پن ہوگی۔ اصل بات کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے تو اسوہ محمدی تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ڈیڈیوس کرتے ہوئے، انفر کرتے ہوئے کہ وہ کیا مراحل ہیں کسی انقلاب کے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے اور کچھ نہیں۔ میں کسی کو اگر اور کوٹ کروں گا تو مثال کے طور پر کہ دنیا نے یہ چیزیں سیکھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ میں کسی اور کو سند سمجھتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، مغالطے ہو جاتے ہیں، انہوں نے تو فلاں کا نام لے دیا۔ نام یہ لے رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ طریقے سیکھے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، پہلے میں دینی اصطلاحات کو علیحدہ رکھتے ہوئے 6 سٹیپس ہیں ایک ریولوشن کے جو میں نے سیرت نبوی سے اخذ کیے ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ پہلے نوٹ کر لیجئے گن کر۔ یہ بھی 3 جمع 3 ہیں، پہلے بھی یاد آیا کچھ 3 جمع 3 مذہب اور دین میں، یہاں بھی 3 جمع 3۔ پہلے 3 کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آتی ہے، انقلابی جماعت، اور دوسرے 3 کے نتیجے میں وہ انقلابی جماعت تصادم کے ذریعے نظام باطل کو ہٹاتی ہے، نظام حق کو قائم کرتی ہے۔ یہ 2 مین سٹیجز ہیں۔ پہلے ایک ریولوشنری پارٹی کی ضرورت ہے، اس کے لیے 3 سٹیپس ہیں۔ پھر وہ ریولوشنری پارٹی ٹکرائے گی، اس کے بھی 3 سٹیپس ہیں۔ 3 جمع 3۔ پہلے 3 کیا ہے؟ کسی انقلابی نظریے کی اشاعت۔ انقلابی عمل تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ انقلابی نظریہ ہو۔ ایک بات جان لیجئے کہ وہ انقلابی ہونا چاہیے واقعتاً، اگر عبادات سے متعلق ہے تو انقلابی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس نظریے کی کاٹ پڑنی چاہیے اجتماعی نظام پر، تب تو انقلابی ہوا، ورنہ سچ بولو، اس کی نصیحت کرتے رہو تو یہ انقلابی نظریہ ہوگا۔ اخلاقی تعلیم ہے، اصلاح ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی تلقین کرتے رہو تو کیا انقلابی نظریہ ہوگا؟ نہیں۔ نظریہ وہ لانا پڑے گا کہ جو نظام اجتماعی کی جڑوں پر پڑتا ہو، تیشہ بن کر، جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ ایک انقلابی اور واقعی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت۔ دوسرا کیا ہوگا؟ جو لوگ اسے قبول کریں ان کو منظم کرنا، اس لیے کہ تنظیم کے بغیر، جماعت کے بغیر، ڈسپلن کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ نصیحت ہو سکتی ہے، وعظ ہو سکتا ہے، تلقین ہو سکتی ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، نشر و اشاعت ہو سکتی ہے، تبلیغ ہو سکتی ہے، انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ تنظیم بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر 2 اوصاف لازمی ہیں۔ نمبر 1، اس کا ڈسپلن بہت مضبوط ہو، اس لیے کہ انقلاب میں تو تصادم کے ایسے مراحل بھی آتے ہیں جس میں ذرا ڈھیل ہوئی اگر جماعت میں تو ناکامی ہو جائے گی۔ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو۔ نمبر 2، یہ اس تنظیم میں یا اس انقلابی جماعت میں کسی شخص کا مرتبہ و مقام صرف اس بات سے طے ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے، وہ ایثار کتنا کر رہا ہے، وہ قربانی کتنی دے رہا ہے۔ کسی اور بنیاد پر اگر اس کے اندر اس کے کارڈرز معین ہوئے کہ فلاں برہمن ہے تو برہمن اونچا ہوتا ہے اور فلاں شودر ہے تو شودر نیچا ہوتا ہے، تو یہ اس بنیاد پر انقلابی جماعت وجود میں نہیں آئے گی۔